آج پہلا سوال ہے جاوید اقبال ایڈوکیٹ ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی میاں شہباز شریف کہتے ہیں نیب کو میرے دور کے کسی منصوبے میں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملے گی، ہر منصوبے میں حتی الامکان بچت کی. اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جاوید اقبال صاحب، آپ ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ، اور سیاست ہماری جو ہے وہ نجاست کا، غلاظت کا اور گندگی کا ڈھیر ہے. میں شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو میں نہیں جانتا بالکل. ان کے ساتھ میری بہت ملاقاتیں ہیں، اچھی گپ شپ ہے. ان کی 2-3 چیزیں پہلے میں آپ کو بتا دوں. فوکسڈ آدمی ہیں، انتہائی محنتی، اس میں کوئی شک نہیں. پرائرٹیز ان کی اچھی ہوں بری ہوں، از اے ڈوئر، وہ ایک ڈیلیور کرنے والے. میں نے ان کے بہت سے پروجیکٹ سے اختلاف کیا تھا، مثلاً جب انہوں نے یہ میٹرو کا، تو اس وقت میں نے کہا کہ نہیں، پہلے سڑکیں اور سڑکوں پہ چلنے کی تمیز. اچھا، اسی طرح یہ جو اورنج ٹرین تو وہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ زیر زمین ہونی چاہیے تھی. اینی وے وہ چونکہ پولیٹیشین ہے، ان کا نقطہ نظر تھا کہ بہت ویزیبل ہو تاکہ امپیکٹ ہو، یہ وہ سارا. لیکن دوسری طرف انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا، بہت ہی خوبصورت آئیڈیا تھا. وہ تھا کچن گارڈننگ کا. ہمارے بہت پرابلم ہے، غربت بے تحاشا ہے. اور دیکھیں، جو آدمی بھی کسی گھر میں رہتا ہے وہ 2 مرلے کا بھی ہو، 1 مرلے کا بھی ہو، اس کی چھت ہے، اور سبزیاں اگانا بہت آسان کام ہے. اللہ پاک بہت انسان پہ مہربان ہے. آپ 60% آف دا ویجیٹیبلز کین بی گرون گھر میں بہت آسانی سے. ٹھیک ہے، گملہ بھی نہیں چاہیے، سچی بات ہے. لیکن اس کا فالو اپ مناسب نہیں تھا، اس کی میں نے بہت تعریف کی. پھر جب پنجاب فوڈ اتھارٹی کا انیشیٹو انہوں نے لیا، وہ بہت اعلیٰ تھا. سو اس طرح کے کام، اور انرجیٹک آدمی، بہت کام کرنے. اچھا، اب یہ سکینڈل در سکینڈل، وہ ٹیز کا اور یہ وہ جو بھی رولا ہے، آپ کو پتہ ہے، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاملات ہیں کورٹ میں. سو میں ان کے اس بیان پہ میں حسن ظن رکھتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ کرے جو انہوں نے کہا ہے وہ درست ثابت ہو. اس سے زیادہ اس سچویشن پہ بات کرنا چھیڑ چھاڑ اور بات ہے. آپ ایڈوکیٹ ہیں، میں کالم میں بعض اوقات کو لوز جملہ بھی لکھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن ایک سنجیدہ لائر کا پوچھنا، اور میں یہ فورم اس طرح کا، تو اس پہ لیٹس ویٹ. جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ان کو بھی قبول ہوگا، ہمیں بھی قبول ہوگا، اور وہی فیصلہ حتمی آخری. اس پہ کچھ تبصرہ یا ریمارکس وہ جچتا نہیں. لاہور سے ہیں جمشید اکبر. انہوں نے اپنے ہم نام کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے. وہ تحریک انصاف کے بانی مگر ناراض رکن اکبر ایس بابر کے ساتھ آپ کی واقعیت ضرور ہوگی. ان کی عمران خان سے ناراضگی موجودہ محاذرائی کی. یہ تو خیر بڑی دیر سے ہے فرانٹ پڑھنے کا کہ سرپرست احمد نے کیا ہوا. میری ان سے واقفیت وغیرہ نہیں ہے. ایک آدھ کوئی ملاقات ہے، اور وہ بھی دیر ہو گئی، بہت ہی دیر ہو گئی. تو یہ بعض اوقات تناؤ کا تصادم ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے، زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی، کیا نکالنا ہے آپ؟ وہ پیسے جو میں نے قانون کے ماہرین سے، لائر سے جو سنا ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، میرا تو فیلڈ نہیں ہے، تو زیادہ زیادہ کچھ جو ہے وہ ضبط ہو جائے گا. اچھا، تیسری بات دیکھو، یہ علامہ اقبال کا، میں ان کی ہر بات سے متفق نہیں ہوں، سچی بات ہے. ان کا ایک مصرع ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو اگر اس مصرے کو علامہ اقبال کو بہت کوٹ کرتا ہے، پتہ ہو نہ ہو، جو کسی نے پٹی پڑھا دی، کو تھوڑی سمجھ آ گئی تو بول دیا علامہ اقبال کو.
ان کے نواسے سے یوسف صلاح الدین سے دوستی بھی بہت ہے ان کی، تو وہ کوٹ بہت کرتا ہے. تو یہ کبھی مصرے پہ تو غور کرو بھائی. عمران خان صاحب، عمران کا جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے وہ بہت پور ہے. اس مصرع جو ہے نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہ نگاہ بلند کی حد تک، یعنی عمران 1/3 لیڈر ہے بقول علامہ اقبال کے. 1/3، 1/3 کوالیفیکیشنز بتائی ہیں آپ کے شاعر مشرق نے، علامہ اقبال صاحب نے. نگاہ بلند وہ ہے، سخن دل نواز نہیں ہے، جہاں پرسوز نہیں ہے. بھئی وہ روٹ گیا، ناراض ہو گیا تو مناؤ، یہ کوئی بات ہے. میں اکثر لوگوں کو، میرے پاس بچے بہت آتے ہیں، خاص طور میس کمیونیکیشن کے دوار یونیورسٹی کے پہنچے ہوتے ہیں، تو میں نے کہتا ہوں بیٹا سیرت النبی غور سے پڑھو. کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے انسانی زندگی میں جو آئے جو حضور نے فیس نہیں کی. پیدا ہونے سے پہلے والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، بہت چھوٹے، چند سال کے، والدہ، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، غربت، اتنا بڑا ٹاسک، نہ دولت، خدا کی پناہ. دوستوں سے کیسے بہیو کرتے تھے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، احترام سے، پیار سے، ان سے کیسی شفقت تھی. سیدنا بلال سے کیا تعلق تھا، کیسے پیمپر کرتے تھے. یہ ٹیچنگ ہے، لرننگ ہے، وہ خاص طور پہ لیڈر کے لیے تو بہت ضروری ہے. تو مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا تھی، ناراضگی کیا اکبر ایس بابر صاحب کی، اور صحیح ہے یا غلط ہے، آئی ڈونٹ نو. نہ ہی مجھے کوئی لمبی چوڑی دلچسپی ہے، کیونکہ اس میں نکلنا بھی کچھ نہیں ہے. آئی نو دیٹ. اناؤں کا علت ہے، نا کا بھی ہو تو کون سی بات ہے یار. ایک بانی رکن ہے، ایک پرانا آپ کا ساتھی ہے، بندہ چلا جاتا ہے، منا لیتا ہے یار کوئی نہیں، تو بھائی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے میرا، خیر ہے. لیکن یہ ڈیپتھ، یہ گریس، یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے انسانوں پہ. یو جسٹ ڈونٹ رائٹ آف ہیمی. میرا کسی سے کوئی پیار محبت کا رشتہ ہو، وہ کسی بات پہ روٹ جائے. اور بات سنیں وزڈم میں، وزڈم کی بات کریں آپ. وہ حضرت امیر معاویہ سے زیادہ کس کو سمجھ ہونی ہے گورننس کیا ہوتی ہے. ان کا ایک جملہ سن لیں، آخری میں اس پہ بند کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ میرا اگر کسی وحشی بدو کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، ایک بار تعلق بن گیا ہے، اور وہ کسی بات پہ ناراض ہو کے تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھ کے صحرا کی طرف بھاگ اٹھا، اور اس کے اور میرے درمیان کچے سوت کا دھاگا ہے، تو میں نے کبھی وہ دھاگا ٹوٹنے نہیں دیا. یہ ہوتا ہے، یہ ہے لیڈرشپ کا کمال. لیکن بہرحال وہ اکبر ایس بابر جانے تو عمران جانے، مجھے تو اس کے، میں تو ایکڈیمک سی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ویورز، یہ ہیں غزالہ چیمہ. یہ راولپنڈی سے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ عہدیدار ہیں تحریک انصاف کی. تو سوال ان کا یہ ہے کہ عمران حکومت کے 2.5 سال گزر جانے کے باوجود اعلیٰ عہدوں پہ تقرریوں اور تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم کے لاہور جانے کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے، کسی بڑے کی چھٹی ہونے والی ہے. کیا یہ چیز اب باقی دور حکومت میں پی ٹی آئی حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بیٹا کہ یہ کچھ اور طرح کے عوامل ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ. میں نے جب ٹیک آف کیا پی ٹی آئی نے، میری سلام دعا ہے پرانی عمران کے ساتھ، تو اس وقت میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ اب اصل میں کام شروع ہو گیا ہے اور اب کوئی اسے روک نہیں سکتا. وہ جنگ میں شائع ہوا کالم ہے جن دنوں وہ مینار پاکستان والا. تو میں نے لکھا تھا کہ یہ اب صورتحال مولے والی آ گئی ہے. جملہ کیا؟ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. اپنے ساتھ اچھا برا جو کرے گا عمران ہی کرے گا. اچھا، یہ نقصان دہ اس لیے نہیں، اس کو ضرورت سے زیادہ نا ہم
ہم آپ سارے مطلب عوام بھی میڈیا بھی اس کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے کہ جی بڑی اتھل پتھل ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. بھائی اتھل پتھل ہی تو زندگی ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک راؤنڈ کھیلنے کے بعد ذرا معاملات سمجھ جائیں، اسٹیبل ہو جائیں. ایک اپنی ٹیم فارمیشن لوسٹ لیول تک ہوتی ہے. یہ جو بیٹھے ہیں ادھر کیبنٹ وغیرہ میں، صرف یہی ٹیم نہیں ہے. بیسیکلی اگر آپ تو تحصیلدار اور پٹواری بھی اس کی ٹیم ہے. انہوں نے وہ اوور پیریڈ یہ نواز شریف اینڈ کمپنی وغیرہ، ان لوگوں نے تو نیچے تک اپنا سسٹم ان کا ایک بن گیا تھا. ان کے ہمدرد یا ان کے ساتھ محبت رکھنے والے یا ان کو اپریشیٹ کرنے والے یا ان کے ہاتھوں oblige ہونے والے، وہ ٹائم لگے گا. اور یہ جو اتھل پتھل ہے نا، تو کسان کیا کرتا ہے؟ پہلا کام کیا ہوتا ہے زراعت میں؟ وہ ہوتا ہے لینڈ پریپریشن. لینڈ پریپریشن کس کو کہتے ہیں؟ نچلی مٹی اوپر، اوپرلی مٹی نیچے، مٹی گھماؤ. اچھا، رکا ہوا پانی سڑان یافتہ ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے. بہتا ہوا پانی کہتے ہیں پاک ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے. تو بہتا ہوا پانی ہے، جب تک وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچ جاتا، جب تک وہ اپنے پسند کی اس کی سارے سلسلے نہیں ہو جاتے، تو ٹھیک ہے. یہ تبدیل ہونے کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور کیا ہے یہ سرکاری ملازم. میں بتاؤں، مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. تو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو مجھے کہتے کیوں بھائی، گیو می اے ریزن. کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، لیکن ان کو ریزن تو دو. میں نے کہا جی 2 وجوہات ہیں. تو میں رومانٹک سا آدمی ہوں، میں جدھر بیٹھ گیا. ادھر تو ہر روز ہی کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں، ساری زندگی بنجاروں کی طرح میں نہیں گزار سکتا. اور دوسری وجہ ہے جی، وہ میرے فادر نے پوچھا وہ کیا؟ تو میں نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ میں تب نہ کسی کا باس ہو سکتا ہوں، نہ کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہوں. کسی کا میں باس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مجھے اپنا سبارڈینیٹ اچھا لگ گیا. میرے تو اس کے ساتھ برابری کی سطح کے تعلقات میں بنا لوں گا، ڈسپلن سارا دھرے کا دھرا رہ جائے گا. اگر میں ماتا ہے تو اب باس میرا کو بنگا ہوا، میری اس سے لڑائی ہو جائے گی، پھر میرا ستیہ ناش. تو میں تو کوئی آوارہ سا کام کروں گا. دیٹ از وائی اینڈ دیٹ از ہاؤ آئی کیم ان ٹو جرنلزم. ورنہ میں ایک جرنلسٹ کا، میں اکنامکس پڑھی ہوئی، جرنلسٹ ہوتا، میں میس کمیونیکیشن وغیرہ، وہ اکنامکس پڑھ کے جرنلزم میں آنا کو عقل مندی تو نہیں تھی. لیکن بہرحال اللہ پاک نے کرم کیا، عزت رہ گئی. بہرحال سو بندے آتے جانا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دعا کریں کہ آخری نتیجہ درست نکلے. اگلا سوال ہے جی، اظہر شاہ صاحب ہیں امریکہ سے. وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آج رخصت ہو رہے ہیں. آج آپ امریکیوں اور خاص طور پہ جو بائیڈن کا ساتھ دینے والے پاکستانی نژاد امریکیوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اظہر شاہ صاحب، پیغام تو میں نے کیا دینا ہے. ایک بات ہے، میں ان لائک لاٹ آف پاکستانیز ابراڈ کی بات نہیں کر رہا. وہ میچور ہو جاتے ہیں، ان کا ویژن بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر تھوڑی گہرائی آ جاتی ہے، ان کی دنیا اور ہے. نارمل ایوریج پاکستانی پروپیگنڈے کا شکار کو امریکہ کے بارے میں ادھر ادھر کی بات قطعاً نہیں. میں امریکہ کی بہت عزت کرتا ہوں ایز اے کنٹری. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. یہ بنی نوع انسان کی تاریخ کا ایک یونیک ترین ملک ہے. وہ کیا ہے؟ اے نیشن آف نیشنز. اپنے تو ان کے ریڈ انڈینز ہی تھے نا. اور یہ کہنا تو بالکل بیہودہ بکواس ہے کہ ظلم کیا، قبضہ کر لیا. یہ تو بنی نوع انسان کی تاریخ ہے بھائی ساری. ہم سارے قابض ہی ہیں. محمود غزنوی آ گیا، شہاب الدین غوری آ گیا ہندوستان میں، مغل آ گئے ہندوستان میں، سلاطین دہلی جتنے بھی تھے، خلجی آ گئے، غوری آ گئے. وہ ٹھیک ہے، وہ امریکن چلے گا بھائی؟ نہیں چلے گئے نا، وہ تو ایک حادثہ تھا. اور میں، آپ یقین کرو، میں اس کو ایک روحانی، میں تو اشارہ سمجھتا ہوں. وہ تو جا رہا تھا ہندوستان، وہ کیسا وہ ملا تھا، یا وہ پہنچ گیا ادھر. کولمبس صاحب ادھر پہنچ گئے، دنیا کی تاریخ ہی تبدیل کر کے رکھ دی. اس آدمی کی غلطی نہیں. اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل بلنڈرز آف ہسٹری. اچھا، اب ایک بات تو یہ، پھر
یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں ہر نیشنلٹی کا بندہ اپنی حق کے زور پہ، جسے کہتے ہیں اپنے میرٹ پہ، بڑا بڑا کامیاب آدمی بھی ہے، ناکام بھی ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی کامیاب بھی ہیں، ناکام بھی ہیں. میرٹ، ایک ایسا نظام، ایک ایسا ملک، ایک ایسا معاشرہ جہاں اگر ٹیلنٹ ہے تو براک اوباما بھی، کبھی غلامیاں تھیں، ابراہم لنکن نے قربانی. تو میں آئی رسپیکٹ دس کنٹری. دوسری نیشن آف نیشنز، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہے. مولانا مودودی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت تحریر ہے، بناؤ اور بگاڑ، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. قدرت، اللہ کے لیے کوئی نہ اس کا سگا نہ سوتیلا ہے، ایک میرٹ ہے. دنیا میں یاد رکھیں، جب تک کسی قوم نے دنیا کی قیادت کی تو وہ جو اویلیبل مٹیریل تھا اس میں دے ور دا بیسٹ. جب تک ہم بیسٹ رہے، یار مکہ مدینہ وہ مطلب عرب ورلڈ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی لوگ بستے ہیں، یہاں بھی کوئی زیرو، یہاں بھی کوئی انسان ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. کیا سیزر کا عروج تھا، توبہ ہے. کیسر و کسرا جسے کہتے ہیں، کوئی امپائرس نہیں. حضور کے وصال کے 100 سال کے اندر دنیا روند کے رکھ دی، بیکاز یو ور دا بیسٹ. اس کے بعد جیسے جیسے گھٹیا ہوتے گئے، گیم سے آؤٹ ہوتے گئے، ختم ہوئی بات. سو امریکہ کو کسی نے، کسی گرل فرینڈ نے، امریکہ کی، ملکوں کی گرل فرینڈ نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کی امریکہ کی کسی برتھ ڈے پہ کوئی طلائی تشتری میں رکھ کے اس کو سپر پاور کا سٹیٹس دے دیا. نو، دے ورکڈ ویری ہارڈ. انہوں نے، ٹھیک ہے، آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پرفیکٹ تو صرف ایک ذات ہے. اب جب جہازوں پہ چڑھتے ہو تو پھر وہ جو کیا تھے، رائٹ بردرز نہیں یاد آتے، جب بتی جلاتے ہیں میڈیسن نہیں یاد آتا، ٹیلی گراف ایک زمانے میں. یہ دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کیا کیا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے، جاتی یہ سارا چلتا ہے. اقتدار ہوتا کیا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر جیسا بندہ، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نہ اس نے کبھی نماز چھوڑی، نہ کوئی بھائی چھوڑا، اور نہ کوئی بھتیجا چھوڑا، باپ کو بھی اندر کیا. ہمائیوں کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اسی طرح آٹومنز دیکھ لو، سلمان علی شان جیسا بندہ جو 3 کانٹیننٹس پہ حکمران، اپنا لاڈلا بیٹا مار دیا اس نے، شک پڑا کہ غداری کا، حالانکہ وہ معصوم تھا مصطفیٰ. کئیوں نے اپنے بھائی مار دیے. یہ نارمل ہے. پاور پلے بڑی بھیانک چیز ہے. سو وہ ملکوں کے ساتھ یہ کیا تو ویتنام میں یہ کیا تو فلانا تو افغانستان میں، اس طرح کے پروپیگنڈے جو نا، یہ نہیں. آئی رسپیکٹ. میں جو بائیڈن کہتا ہوں، سوری، جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو مجھے ڈپریشن شروع ہو گیا تھا. کوئی کاورا سا لفنگا تلنگا رنگ باز عجیب نان سیریس، جس کی بیوی سر عام اس کا ہاتھ جھٹک رہی ہے. کوئی تو بندہ ہے. اس کی میں نے بھتیجی کا پڑھا، ان کی ہمشیرہ، یہ پتہ نہیں کیا اس کا کو پڑھا. بھائی خدا کا خوف کرو. ایک انپریڈکٹیبل، ایک ومزیکل آدمی، اور کس کا سربراہ ہو گیا؟ ایک سپر پاور کا. خدا کی پناہ، ایٹمی بٹن کس کے پاس ہے؟ تو گزارش صرف اتنی ہے، میرا نام جو بائیڈن میرا چاچا لگتا ہے، یا وہ اس نے میری کوئی کٹا کھولا تھا، میرا کسی سے کو لینا دینا ہے نہیں. میری اپنی ذاتی کیفیت یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ان لاز ہیں وہاں، میری ینگسٹ سسٹر شی لیوز ان ڈیٹرائٹ. تو میں پچھلے 2-3 بار بچے چھٹیوں پہ گئے وہاں اپنے ماموں خالاؤں کے پاس. میں نہیں گیا. ان میں سے ایک بار میں لندن تک ان کے ساتھ گیا، مہینہ میں اور میری فیملی ہم لندن میں. اس کے بعد ان کو لندن نیو یارک ڈائریکٹ فلائٹ پہ کہ جی وہ ٹھیک ہے، ماموں اور خالہ ہیں وہاں وصول لیں گے ان کو. 2 مہینے وہ رہتے ہیں، چھٹیاں گزارتے ہیں وہاں. میں نہیں جاتا. تو میری بیٹی نے، محمدہ اس کا نام ہے، یونیورسٹی میں ہے، میس کمیونیکیشن پڑھ رہی ہے، بلکہ اس نے یہ نیو یارک فلم اکیڈمی سے براڈ کاسٹنگ وغیرہ میں کو کورس بھی کیا. تو میں نے اس کا بیٹا میں گم سا ہو جاتا ہوں وہاں جا کے نا. مجھے انگلینڈ زیادہ پسند ہے مجھے، اور کوئی 2-4 ملک ہیں مجھے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں.
عزت کرتا ہوں میں امریکہ کی بنی نہ انسان کو یہاں تک لانے میں بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے. منہ اٹھا کے تانا دے دینا ہیروشیما ناگاساکی ایٹم بم گرائے تھے, بہت اچھا کیا تھا ایٹم بم گرائے تھے, اس سے زیادہ بندہ مرتا, یہ جنگ ختم ہی نہ ہوتی. یہ یاد رکھیں, یہ ایٹم بامز میں سے ایک کا نام تھا لٹل بوائے, ایک کا نام تھا فیٹ مین. اس کے بعد بھی جاپنیز ور ناٹ پریپیئر ٹو سرنڈر, یاد رکھیں. تو بعض اوقات گریٹ. ایک اور میں چھوٹی بات مجھے یاد آ گئی, امیر تیمور کے بارے میں کہتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں بھی, کہ وہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار اتنے ظالم تھے, اتنے صفاق تھے, اتنے سنگ دل تھے, انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے. جب ذرا بڑے ہوتے گئے, سیریس ہسٹری میں اترتے گئے, پڑھتے گئے, تو پتہ چلا کہ یہ رحم دلی تھی اس زمانے کی, جو میری آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. رحم دلی کیوں؟ کہ اتنا خوف پھیلا دو کہ مزاحمت ہی نہ آئے, اور اگر مزاحمت ہی نہیں آتی تو پھر قتل و غارت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. سو یہ اسٹیٹ کرافٹ اور چیز ہے بھائی. ہم جیسے نالائکوں سے تو وہ گھر ٹھیک سے نہیں چلتا. آپ اتنے بڑے عالی شان جو ملک جو لوگ چلا رہے ہوتے, ان کی ترجیحات, وہ اسکیل ہی اور ہے, وہ لیول ہی اور ہے, وہ معاملات ہی اور ہیں, تو کرتا ہے پھر بندہ. جیسے مطلب بھائیوں کے درمیان سپلٹ ہوتا ہے, اچھا خاصا کاروبار باپ چھوڑتا ہے, سال 2 سال بعد پتہ لگتا ہے نہیں گزارا ہو رہا. بھائی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. سو آئی ریسپیکٹ امریکہ. اور جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے, مجھے جو جیسی ان کی حرکتیں میں نے, اور خود ان کی بھتیجی کیا کہہ رہی ہیں, بہن کیا کہہ رہی ہیں, حرکتیں کیسی ہیں, باتیں کیسی کر رہے ہیں, اسٹیٹمنٹس کیسی دے رہے ہیں, کوئی طریقہ ہے یہ؟ نہیں. یہ دنیا کے لیے اچھی بات, مجھے کوئی دلچسپی نہیں. میں نے کہا نا کہ اللہ پاک کسی کا سزا نہیں, کسی کا ستیلا نہیں. قدرت کے دربار میں میرٹ چلتا ہے. جب تک جان ہے سپر پاور رہیں گے. اگر پھسڈی نکلے تو کوئی چائنا یا کوئی اور آ جائے گا. دنیا تو نہیں خالی رہتی, لیڈر تو ایک آدھ دنیا ہے. دیکھو نا مسلمانوں کے بارے میں خود انہوں نے, مسلمان دنیا کے لیڈر رہے ہیں ایک زمانے میں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, when you grow fat you cannot run fast. ذرا سمبولک سی بات ہے کہ جب آپ بہت موٹے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تیز دوڑ نہیں سکتے. تو امریکہ کا اگر وہ سٹیج آ گئی ہے تو فارغ ہو, مجھے وہ کوئی لینا دینا نہیں. بٹ یہ جو بائیڈن بہت بہتر, پروگرام کی نوعیت ایسی نہیں ہوتی. اور میں سچی بات ہے, میں تیار بھی نہیں ہوتا. میں بچہ لے کے آتا ہے میرے پاس, جو سوال دوستوں کے آئے ہوتے ہیں, تو میں اسی وقت ہی یا تو پہلے تیاری کروں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو گزارش یہ ہے کہ جو بائیڈن کا ساتھ جن پاکستانیوں نے دیا ہے, ان کا فیصلہ بہت بالغانہ فیصلہ تھا. اور بس ٹھیک ہے, وہ کرتے رہیں, باقی اچھا پرفارم کریں. اور ایک بات اور میں چلتے چلتے عرض کر دوں, میں نے کینیڈا میں ایک بار پاکستانیوں سے نا بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ یہ یاد رکھیں, پاکستان آپ کی سگی ماں ہے, ایک ماں جس نے جنم دیا. غریب ماں تھی, پال نہیں سکی. جو ماں پال رہی ہے, ٹھیک ہے اس نے جنم نہیں دیا, اس سے بھی محبت, اس کے ساتھ بھی لائلٹی. میرے پاس جب پاکستانیز جو ہیں ڈائسپورا آیا, اس کے وہ جو بیرونی ممالک سے آ کے کبھی اپنے ملک کے بارے میں, وہ کہتا ہوں ہاں اپنی مٹی کی کشش ہے, بالکل ہے, وہ ہوتی ہے, لیکن ان کی بھی خیر مانگو. ایک ماں بہت اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, جس نے جنم دیا آپ کو, پالا پوسا. پھر ایک سٹیج آئی کہ وہ آپ کو پالنے کے قابل نہیں رہی. لیٹس فیس اٹ, کون جاتا ہے؟ میرے پاس 1001 اپرچونٹی ہوگی, میں تو نہیں گیا کبھی. اور اب اگر یہ حرکت میں کرتا ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے کروں گا. مجھے نہیں معاملات یہاں ٹھیک نظر آ رہا ہے کہ یہ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو ادروائز میں مجبوریاں ہوتی ہیں جو لے جاتی ہیں, لیکن جو سرزمین آپ کو, آپ کے لیے اپنے بازو کھولتی ہے, آپ کو اپنی آغوش میں لیتی ہے, تو وہ اس کی بھی خیر مانگنی چاہیے. وہ جنم دینے والی ماں ہے, وہ ایک ایسی ماں ہے جس نے آپ کی دیکھ بھال کی ہے. سو بہرحال تھینک یو ویری مچ.